ویلکم بیک ناظرین. ہرل صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, ڈومیسٹک پالیٹکس میں ایک بھونچال ہے, نہ کوئی مذاکرات کی سمجھ آ رہی ہے, نہ کوئی ساتھ بیٹھنے کی ان کی سمجھ آ رہی ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی مذاکرات کی آگے کوئی روشن امکانات نظر آ رہے ہیں. مذاکرات چل رہے ہیں, مذاکرات کے امکانات ہیں, یا جو جسے کہتے ہیں کہ پس پردہ جو گفت و شنید چل رہی تھی اس میں اب مزید پیش رفت ہوئی ہے اور جو مذاکرات کے روشن امکانات ہیں؟ دیکھیں, مذاکرات کے علاوہ حل تو نہیں ہے, لیکن جب طریق انصاف جو ہے وہ مذاکرات طریق انصاف جو ہے وہ احتجاج کی کال دیتی ہے تو حکومت جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ اس کی دعوت دے دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی معنی خیز مذاکرات اس لیے نہیں ہو سکتے, نہ حکومت سنجیدہ ہے اور طریق انصاف چاہتی ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, کیونکہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ یہ کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو جو فیصلہ کر سکتے ہیں نا وہ تو مذاکرات کرنا نہیں چاہ رہے. دیکھیں, پس پردہ جو ہے, چونکہ رابطے تو پہلے بھی جاری تھے اور پی ٹی آئی میں بھی کچھ ایسے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے موجود ہیں جو دونوں طرف جو ہیں وہ بائے جاتے ہیں اور بڑے جو ہے سوٹ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی, اور پی ٹی آئی نے بھی اسی لیے ان کو رکھا ہوا ہے, عمران خان نے بھی. چلیں مذاکرات یا جو بات چیت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاری رہتی ہے, رابطے رہتے ہیں, تو اس وجہ یہ آسانی ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے. تو اس وجہ سے جو ہے, اور کوئی بھی جو مسئلہ ہے اس کا جو پائیدار حل ہے, نتیجہ ہے, وہ مذاکرات کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں اگر مذاکرات نہیں کریں گی, ٹیبل ٹاک نہیں کریں گی, ٹیبل پہ آ کے اپنے مسائل کا حل نہیں نکالیں گی, تو کون نکالے گا آگے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ انٹرسٹڈ لگ نہیں رہے ہیں. پہلے بھی ایک دور چلا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جنوری میں, دسمبر کا اینڈ تھا, جنوری تھا, اس وقت بھی کہا جا رہا تھا 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے, لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی اٹھ گئی, مذاکرات پورے ہو نہیں سکے. اور بات کہاں پہ آ کے رکی کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائے گی, اسپیکر صاحب نے پرومس کیا تھا, اس چیز کو میک شور کیا تھا. ابھی بھی تو معاملات وہیں کبھی رکے ہوئے ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو مذاکرات میں شمولیت ضرور کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے, صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے احتجاج جو کال ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے کرنا چاہ رہی ہے, یہ دعوت دیتی ہے, تو تاکہ ان کو ایکسپوز تو کیا جائے, پوری دنیا کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. سیاسی استحکام جو ہے اس کو لانے میں, جو اس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے, اس کی وجہ سے آپ کا معاشی جو ہے. صاف پہلے اس حکومت کو اس اینگل میں ایکسپوز نہیں کر سکی, میرے خیال میں کافی دفعہ کر چکی ہے. دیکھیں کوئی موقع جو ہے میری نظر میں ہوئے تھے اس میں بھی تو یہی پوائنٹ رکھا گیا تھا نا کہ حکومت مذاکرات پہ سنجیدہ نہیں. اگر سنجیدہ ہوتی تو ہمیں خان صاحب سے ملاقات کروائی جاتی تاکہ ہم آگے مشاورت لے کے چلتے. دیکھیں یہ شرط جو ہے دوبارہ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ شرط رکھے بغیر جو ہے مذاکرات جو ہے وہ آگے چل نہیں سکتے. اور ہم جو ہے اب 14 اگست منانے جا رہے ہیں, 78 سال سے ہم 14 اگست منا رہے ہیں, لیکن جو قوم اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اپنے حکمران نہیں چن سکتی, اپنی رائے کے مطابق جو ہے اپنے نمائندے منتخب نہیں کر سکتی, جو آئین کے مطابق قوم اپنا جو مینڈیٹ ان کو ملا ہے وہ نہیں بچا سکتی, آئین کے مطابق اپنے حقوق نہیں مانگ سکتی, اور انصاف سے محروم ہے جو قوم. اور وہ 78 سال سے ہم یوم آزادی منا رہے ہیں, لیکن اس ملک میں جو حکومت ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کی خارجہ پالیسی نہیں چلا سکتی, وہ داخلہ پالیسی نہیں چلا سکتی. اب تو وہ معاشی جو پالیسی ہے وہ بھی کوئی باہر سے آتا ہے, امپورٹڈ لے آتے ہیں کسی کو, وزیر خزانہ کو, اور وہ چلاتا ہے. اور دیکھیں آپ حکومت معیشت جو تھی وہ تو ڈوبنے پہ, اور یہ ریکارڈ پہ بیان موجود ہے ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب, وہ کہتے ہیں جی ہم نے 41% جو ہے قرضے بڑھے ہیں اس ملک کے. تو آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم معاشی طور پہ مضبوط ہو رہے ہیں, ہم ترقی کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ خود جو ہے ایک مذائقہ خیز جو ہے اور متضاد بیان دیتے ہیں کہ آپ جو ہے 41% جو ہے وہ آپ کے قرضے بڑھ چکے ہیں. تو کیسی پھر آپ کی جو ہے معاشی استحکام آ سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں معاشی استحکام نہیں آیا؟ میں سردار صاحب سے جان لیتی ہوں. سردار صاحب, موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ اور کریڈٹ آؤٹ لک بہتر کر دیا ہے سر, آپ کے خیال میں معاشی استحکام نہیں آیا یا ہماری
معیشت کو لے کے, اکانومی کو لے کے اسٹریٹجی میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے کہ مزید بہتری آئے؟ ابھی بہت ٹائم ہے کہ ہم بہتری کب آتی ہے اس ملک میں. میں آپ سے عرض کروں کہ ان کو جب وزیر خزانہ چاہیے تھا تو سردار کا نام آیا کہ وہ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو کیسے ڈیل کرنا ہے, قرضہ کیسے, میں آؤں گا اور میں ٹھیک کروں گا. وہ جب وہاں سے آئے پاکستان میں, یہاں پہ ان کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا. پتہ نہیں یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایسی پارٹی ہے جو حکومتیں اس طرح سے کرتی ہے. پھر وہ وزیر خزانہ دونوں بنے, وہ خارجہ بن گئے جی. وزیر خارجہ میں جن کا دل نہیں بھرا, اس کے بعد وہ وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم صرف اپنی سی وی ہیوی کرنے کے لیے کہ جی میں یہ کام بھی جانتا ہوں, وہ کام بھی جانتا ہوں. جانتا کوئی کچھ نہیں ہے, کرنا کیا ہے ان کو یقین کیجئے بچہ بھی جانتا ہے کہ کس طرح سے کرے. قرض لے کے آئی ایم ایف سے مرسڈیزیں, لینڈ کروزر, یہ اور وہ گاڑیاں لینے کی ضرورت کیا ہے جی؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ قرض لیتے ہیں جس مقصد کے لیے وہی بزنس کریں. ہمارا ملک جو ہے نا انٹرنسک نہیں ہے, ایکسٹرنسک ہے. باہر سے مانگے کے اوپر گزارا ہو رہا ہے. آپ کیوں دوسروں کی طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کی اپنی کمائی ہے عوام کے لیے, تو آپ اس کو اس کی ضائع کر لیتے ہیں. لیکن جو قرضہ لیتے ہیں, وہ قرضہ لیتے ہیں وہ جاتا ہے الگ کلروں میں. آفیسز دیکھیں آپ, ان کی ڈیکوریشن دیکھیں آپ, دیکھیے سادہ سا خوبصورت سا بھی ہو سکتا ہے آپ کا آفس, اور اس سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں. ایسا جو ہے سیل جو ہے نا, سیل سے گرتا جاتا ہے اور وہ ضائع ہوتا جاتا. جو آئی میں جاتا ہے یہاں پہ وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرتا, پیسہ کام کرے یہاں پہ, ایسا کام پہ نہیں لگتا, ایسا آرام کرتا ہے یہاں پہ آ کے, اور پھر حرام بھی کرتا ہے یہاں ہمارے ملک میں. بہت لمبی اسٹوری ہے کہ ہم بیٹھیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں آئیں گی. کبھی ایک جو ہے نا وہ ورک شاپ کرے, مجھے بلا دے اس کی حیثیت میں, مبصر کی حیثیت میں. میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں جی بلوچستان کی حالت بھی, اور بلوچستان کو کس طرح سے نرم کرنا ہے, خوش کرنا ہے. میں بڑے بڑے لیڈر کو سب کو جانتا ہوں کہ یہاں پہ ترقی کے لیے جو باہر سے لوگ آئے کہ بھائی ہمیں دیکھنا ہے یہاں پہ وہ دینا ہے. تو ایک بڑے قوم پرست لیڈر نے کہا کہ مجھے 10 کروڑ پاؤنڈ, سوری 10 کروڑ ڈالر دے دو, جو کچھ نکالنا ہے بلوچستان سے نکالو. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے, نہ اس لیڈر کا نام آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے, کسوٹی کھیلے بھی نہیں پتہ چلے گا. آپ کو غوث بخش جانتا ہے جی, لیکن غوث بخش باہر بیٹھا ہوا ہے جی, اس کو باہر نکال کے بٹھائے ہوئے کہ اس سے تمہارا کوئی کام نہیں ہے. مجھے کم از کم مبصر نہیں بنا کے بلا لیں, ٹھیک ہے نا جی. تو مقصد کہنے دیا کہ ہم کو لائل ہونا پڑے گا ملک کے ساتھ, اپنے علاقے کے ساتھ, تو پھر تو ٹھیک ہے. لائلٹی اگر اپنی ذات کے ساتھ ہو گئی تو پھر مسئلے یہ ہوں گے, کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا اس کو. امریکہ کیا ہے تو دوسرا کوئی کیا ہے, وہ اگر وہ اپنی فوجیں بھی بھیج دیں ان معاملات کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. جو یہ بالکل سویلین مسئلہ ہے, ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے, بڑے آرام سے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بیٹھے اب کیا کہتے ہیں اس کو, کہیں کہ بھائی اب کہ ہم نے سچائی کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کام کرنا ہے اور ٹھیک کرنا ہے. قوم پرست پارٹیاں بھی بالکل سمجھ میں آتی ہے. یہاں پہ وہ لوگ بھی پالیٹکس وہی کر رہے ہیں جو پاکستان کی دوسری پارٹیاں کر رہی ہیں. وہ اکثر میگل بھی جو ہے نا وہ بھی نکلتے ہیں باہر, تو وہ بھی لاک ڈاؤن جب نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ کیا دھرنا دیتے ہیں. یہ دھرنا, یہ جلسہ, یہ جلوس, یہی تو سیاست کا وہ ہے سسٹم ہے. تو اگر وہ ان میں انڈلج کرتے اس طرح تو وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں آگے, ان کو لوٹ میں لے لیں. سب کے ساتھ تھے, یہ ہر حکومت میں ان کے ساتھ تھے, لیکن ان لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا بلکہ وہ الٹا فائدہ اٹھا گئے ان سے. اب کیا کر سکتے ہیں آپ, جس سیٹ اپ میں آپ دیکھ لیجیے کہ جب وہ گورنمنٹ گئی, پی ڈی ایف کی گورنمنٹ گئی جب اس میں, تو وہ بڑے لوگ تھے, بڑے ایم پی ایل تھے, انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہے نا عزت نہیں پیسہ دیتا تھا, عزت نہیں دیتا تھا. یہ عزت نہیں, یہ عزت دیتا ہے, پیسے نہیں دیتا. ابھی یہ ہے کہ بس پیسہ ہی ہے. پاکستان کے پرابلم کا سارا حل جو ہے پیسے کے ایک دن گھوم رہے, ایسے نہیں ہے جی. اس میں دانشور مل کے بیٹھے, پنجاب کے, بلوچستان کے بیٹھے, یہاں پہ
یہ جو بسوں کو روک کے جو مارتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو غریب پنجابیوں، تو یہاں پہ ہمارے پاس تو اچھے لوگ وہی لوگ ہیں کام کرنے والے، میسن ورک مستری وہ اچھے ہیں، ترخان وہ اچھے ہیں، ہر کام بہترین جانتے ہیں. اور پھر یہ بلو دا بیلٹ ہے جی. بلوچستان کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریب آدمیوں کو ایک جناب مار دے، انسانیت کا قتل ہے یہ سارا، اور غریبوں کا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ملک بھی میں کہتا ہوں، جب میں چیز میں یہی کہا کرتا تھا، میں یہی کرتا تھا کہ ٹھیک ہے نا جی، لیکن یہ کہ الحمد للہ وہ چھوٹے سے پیریڈ میں بھی معاملہ ٹھیک چلے، کیونکہ میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے بات کرتا تھا. تو اب یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ سول سائڈ پہ پولیٹیکل پارٹیز ملے بیٹھے، کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی سے بھی. کلیکٹیو وزڈم جو قوم کا ہے، کلیکٹیو وزڈم جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے، کلیکٹیو وزڈم جو یہاں پہ وہ جو بہت بڑے بڑے وہ کیا کہیں ادارے ہیں جو کہ یہ کر سکتے ہیں. ویسے کلیکٹیو وزڈم اچھے دانشور پڑھے لکھے کر کے کہیں کہ بھائی کون سی ڈائریکشن میں جانا ہے. کام بہت آسان ہے بیوی، کام بہت آسان ہے، لیکن دل چاہیے. اگر ہماری دل ہوگی درست کہہ رہے ہیں، ورنہ میں بالکل درست کہہ رہے ہیں سردار صاحب. اگر ول ہوگی تو پاکستان کو بھی جو پچھلے 77-78 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نازک دور سے گزر رہا ہے، وہ نازک دور سے نکل آئے گا. حلل صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب تحریک انصاف کی کل کی اسٹریٹجی کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جشن آزادی سیلیبریٹ کریں گے. اب مکس ملی جلی آ رہا ہے، احتجاج وغیرہ کرنے جا رہے ہیں، ویسے تو گرفتاریاں بھی شاید ان کی کچھ ہو رہی ہیں. دیکھیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ میرے خیال ہے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے وہ جشن آزادی منائیں چاہے وہ احتجاج کریں. کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی جو ہے آزادی منائیں گے وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل وہ میں جاری چلا جائے رکھنی گا، چاہیے. احتجاج کریں گے وہ آپ دیکھیں ہو جائے گی ان بیچاروں پہ اتنے ایک جماعت جو ہے اس کو آپ نے ختم کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آ جائے. ایسا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے ایک جماعت سے. وہ 180 سیٹیں لی اس نے. اگر آپ نے پھر الیکشن کروایا ہوتا تو 180 سیٹیں تھی اس کی، 90 سیٹیں دے کے آپ نے اس کو پارلیمنٹ میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد ان کی نااہلیاں کر دیں، اور اب 77 ان کی سیٹیں رہ گئی ہیں. نااہلیاں ہو گئی ہیں. ہاں جی. اور وہ بھی جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے وہ بھی مجھے کوئی آگے کم ہوتی نظر آ رہی ہیں. اچھا چلیں، آپ ماہر قانون بھی ہیں، مجھے یہ بتا دیں تحریک انصاف کے جو کیسز پہنچے ہیں عدالتوں میں، میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ 2 اپیلوں کا حق تو ابھی ان کے پاس موجود ہے، وہ 2 اپیلیں کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن بڑی جلدی ان کو ڈی نوٹیفائی کرتا جا رہا ہے، مطلب ڈسکوالیفیکیشن ان کی اناؤنس کرتا جا رہا ہے. یہ اسٹے نہیں آ جائے گا عدالتوں نے؟ جیسے پہلے آلریڈی ایک ہائی کورٹ نے ان کو روک دیا الیکشن کمیشن کو تقرری کے لیے اپوزیشن لیڈر کے، تو یہ عدالتیں روک نہیں دیں گی؟ دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے ایک ادارہ کی بجائے ایک تماشا بن گیا ہے، اور بغیر نوٹس ایشو کیے وہ ڈی نوٹیفائی کر رہا ہے. اور یہ جو جتنی بھی سزائیں ہوئی ہیں یہ ساری سزائیں جو ہیں وہ معطل ہو جائیں گی. پہلے ہم سنتے تھے کہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوتا تھا. اب بدقسمتی ہے کہ وہ نظریہ ضرورت جو ہے سپریم کورٹ سے نیچے ٹرائل کورٹ میں منتقل ہو گیا ہے. اور یہ جو فیصلے ہیں عدلیہ کی تاریخ میں یہ یاد رکھے جائیں گے ایسے سیاہ فیصلے کے طور پہ. عدلیہ کی تاریخ میں تو یاد رکھے جائیں گے. مجھے ذرا اس کا لیگل پوائنٹ بھی بتا دیں. لیگل پوائنٹ دیکھیں، یہ اپیلیں ہوں گی اور اس کے بعد سسپینشن ہو جائے گی. سسپینشن تو فوری ہو جائے گی. اپیل کے لیے جب عدالت میں جائے گا کیس، تو عدالت سب سے پہلے وہ جو اس پہ تعیناتیاں ہوں گی ان کی سیٹوں پہ اس کو روکے گی، یا عدالت فیصلے کے بعد اس کو روکے گی؟ دیکھیں جب سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی فار دا ٹائم بینگ، جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوگا 426 کی درخواست ساتھ لگائیں گے سی آر پی سی کی، اس کے ساتھ جو ہے سسپینڈ ہو جائیں گی سزائیں مین وائل. اور پھر جو ہے اپیل کا فیصلہ بعد میں آئے گا جب اپیلیں فکس ہوں گی. تو پھر نااہلی جو ہے ان کی نہیں بنتی، کیونکہ جب سزا کی یعنی کہ ان کو وہیں پہ سٹے آ جائے گا. جی بالکل اسی سزا کی وجہ سے ان کی ڈی نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں، ان کی نااہلیاں ہوتی ہیں. جب سزا سسپینڈ ہو جائے گی، معطل ہو جائے گی عارضی طور پہ، تو پھر جو ہے وہ ان کو نائل نہیں کیا جا سکتا الیکشن. ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ غلام عباس حلل صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سردار غوث بخش بارودزئی صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ.